امیر عظیمت علامہ حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1971 میں ہی چند تشریف لائے تھے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر میں انہوں نے جیل کی سلاخوں کو بھی دیکھا اور پھر اس لمحے سے محنت کرتے ہوئے تقریباً 15 سال بعد یا 14 سال بعد امیر عظیمت نے اس شہر کی ایک چھوٹی سی جامع مسجد سے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور پھر اس تحریک کے لیے دن رات ایک کرتے رہے، لمحہ بلمحہ اس پہ محنت کرتے رہے اور امیر عظیمت کی زندگی میں ہی ان کی بنائی گئی جماعت کا یونٹ پاکستان کے تقریباً ہر حصے میں مل چکا تھا، کیونکہ مجھے آئے دن اس بات سے واسطہ پڑتا ہے اور جیسے مولانا ابوبکر صاحب کہہ بھی رہے تھے، میں سندھ کے کئی گوٹھوں میں گیا یا خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں گیا تو میں نے ان مقامات پر امیر عظیمت کی زندگی میں بنے ہوئے یونٹ دیکھے اور وہ لوگ مجھ سے ملے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے انہی کی زندگی سے ہی جماعت کا حصہ بھی بنے اور جماعت کے سلسلے میں کام کرتے چلے آئے۔ یہ پروگرام ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور آپ جیسا کہ آج کے دن 7 ستمبر کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس کو ایک تاریخی فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے دن پاکستان کی سرزمین پر آئین اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان پر ایک ایسے گروہ جس گروہ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، اس گروہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ہونا وہ اس سے پہلے بھی آپ کی ریاست پاکستان کا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا وہ اس سے پہلے بھی ریاست پاکستان کے آئین اور قانون کا حصہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس پر بھی ایمان اور یقین موجود تھا اور امت مسلمہ چونکہ پاکستان بنایا اسلام کے نام پر گیا تھا تو یہ اس کا ایک لازمی جزو تھا۔ لیکن 7 ستمبر دراصل ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والی مسلمہ قذاب جیسے فتنے کے خلاف آئین اور قانون سازی کا نام ہے اور اسی لیے اس دن کو تاریخی فتح قرار دیا جاتا ہے کہ اب کے بعد اس سرزمین پر جہاں یہ ایمان موجود تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، وہیں پر آج کے بعد اس بات کو لازمی قرار دیا جائے گا کہ کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی فرد، کوئی بھی گروہ وہ نبوت کا دعویٰ اگر کرتا ہے تو اس کو کذاب بھی قرار دیا جائے گا، اسے کافر بھی قرار دیا جائے گا، اسے غیر مسلم اقلیت بھی قرار دیا جائے گا اور اس سے تمام تر وہ حقوق سلب کر لیے جائیں گے جو پاکستان کی سرزمین پر رہتے ہوئے ایک مسلم اکثریتی طبقے کو حاصل ہے۔ مسلم اکثریتی طبقے کو کیا حقوق حاصل ہیں کہ وہ مسجد بنا سکتے ہیں، وہ مینار بنا سکتے ہیں، وہ سریعان جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں، اپنی تعلیمات کا اظہار کر سکتے ہیں، ان کا پرچار کر سکتے ہیں، تعلیمات آگے پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن جس طبقے کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ طبقہ امت مسلمہ کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، لہذا آج کے بعد اس کے جلسے پر پابندی ہے،
جلوس پر پابندی ہے، اس کے پرچار پر پابندی ہے، تبلیغ پر پابندی ہے، اس کی عبادت گاہوں پر پابندی ہے، غرض اس کو تمام تر اس سطح سے گزارا جاتا ہے جس کے تحت وہ فقط صرف سانس لے سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ کیچوے جیسی اس کی حیثیت بنانا ہے۔ تو ایک سلسلہ امیر عظیمت کا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں گزرا، اور پھر محنت کرتے کرتے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ جہاں ایک طبقہ پاکستان میں ایسا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، وہیں پر ایسے طبقات بھی موجود ہیں جو آپ کی مقدس جماعت کو تان و تشریح کا نشانہ بناتا ہے یا ان پر الزام تراشی کرتا ہے یا ان کا انکار کرتا ہے۔ تو امت مسلمہ کی اجماع کا انکار، امت مسلمہ کی روایات کے انکار، امت مسلمہ کی بنیاد کے انکار کی بدولت ایسے طبقے کو بھی قادیانیوں جیسی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، نہ کہ مسلمانوں جیسی حیثیت حاصل چاہیے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور پھر یہ الفاظ چونکہ میں نے اپنی زندگی میں انہیں صحیح دیکھا نہیں، میں 2 سال کا تھا اس وقت جب والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو میں نے سنا کہ وہی مقام جس مقام پر آج ان کی قبر موجود ہے، جس مقام پر آج بھی ان کی قبر موجود ہے، اسی مقام پر بیٹھ کر امیر عظیمت نے یہ الفاظ ادا کیے، اسی مقام پر بیٹھ کر جہاں ان کا مزار مبارک موجود ہے، کہ اس جماعت کو اب میرے خون کی ضرورت ہے۔ اس جماعت کی آبیاری کے لیے اب میرے خون کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے بالکل اسی مقام پر کہے جہاں آج ان کا مزار مبارک موجود ہے، اور بالآخر انہوں نے اس کے لیے جان دی اور ایک سوچ کو آبیاری کی۔ محض مدح، تعریف اور توصیف کے منظر نامے سے اگلا مطلب اور مقصد سمجھایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف تعریف کی جاتی رہتی تو یقیناً ان کو یہ الفاظ نہ کہنے پڑتے کہ اس تعریف کو میرے خون کی ضرورت ہے۔ اگر صرف گفتگو کا زیر و بم ہی دکھلانا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ان الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ الفاظ اپنے اندر ایک بہت بڑا معنی لیے ہوئے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ امیر عظیمت نے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا ہے کہ یہ پروٹوکول کی جماعت نہیں ہے، یہ مال پانی کی جماعت نہیں ہے، یہ اپنے مقاصد کی ترجمانی کی جماعت نہیں ہے، یہ اپنے مطلب اور مفہوم کی آبیاری کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت یا آرگنائزیشن ایک ایسے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جس کے تحت ہر وہ شخص جو ابو بکر کی ذات، حضرت عمر کی ذات، حضرت عثمان اور حضرت علی ہوں، اور دیگر اصحاب رسول اور وہ مقدس جماعت اور آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کا تمامی گھرانہ، اگر کوئی شخص ان کی طرف کوئی آواز بلند کرتا ہے تو پاکستان کی اسلامی سرزمین اس کے حقوق سلب کرے، اگرچہ اس کے لیے آپ کو اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ اور پھر ایسا ہوتا بھی چلا آیا کہ اس مشن کی آبیاری کے لیے مسلسل قربانی دی جاتی رہی، اور میں اگر وہ منظر نامہ آپ کے سامنے رکھوں، جس منظر نامے میں میرا بڑا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا، اظہار الحق شہید ہوئے، آج میں اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو یقین مانے کہ آنسو رکتے نہیں۔ وہ ایسا منظر کہ اتنی
لاوارثانہ حیثیت کے ساتھ اتنی بے پرواہی، اتنا ستم اور اتنا ظلم، حتیٰ کہ اس کی شہادت کے بعد اس کا نام تک لینا گناہ قرار دیا گیا۔ جب وہ شہید ہوتے ہیں 1 ستمبر کو ان کی شہادت کا دن، تقریباً 5 ستمبر کو وہ ان کی تدفین ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے کہ یہ 3-4 دن اس کے لاشے نے کہاں گزارے، کہ ایک طرف اس کے والد کی جماعت اتنی بڑی ہے کہ پاکستان کے کسی گوشے میں ایسا حصہ نہیں ہے جہاں اس کا یونٹ موجود نہ ہو، اور دوسری طرف اس کا لخت جگر 23 سال کی مختصر عمر میں اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، اور ایسے نہیں کہ اسے سرے راہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ اس کے منظر نامے کو سامنے بتلایا گیا ہو، بلکہ وہ شہید ہوتے ایک قبرستان سے ان کی بوری بند لاش ملتی ہے، پرچہ کاٹا جاتا ہے کہ یہ نوجوان جو 23 سال کی عمر کا نوجوان ہے، اس نوجوان کو پہلے اغوا کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اسے شہید کیا گیا ہے، ایک ان کے سر میں لگی، 2 ان کے سینے پر بالکل دل کے مقام پر ماری گئی، پھر وہ لاشا بوری بند ملتا ہے، پھر بوری بند لاشے کو ایڈی سینٹر کے حوالے کیا جاتا ہے، پھر ایڈی سینٹر اپنے سرد خانے میں اسے 3 دن تک رکھتا ہے، پھر اخبار میں ایک تراشے کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے بانی سپاہ صحابہ کا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ ہمارے گھر فون آتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، ہم سے اس کا رابطہ پچھلے 5-7 دن سے نہیں تھا۔ جب یہ اطلاع آئی، میری والدہ محترمہ مسلسل فون کر رہی ہیں، لیکن فون کا کوئی رسپانس نہیں، کوئی جواب موجود نہیں کہ آیا ہمارا لخت جگر کہاں چلا گیا، کن ہواؤں کی نظر ہوئے ہے، کن خونی ہاتھوں نے اس کو شہید کیا ہے، کون سے خونی جانور اس پر چھپتے ہیں، کن درندوں نے اسے ان لاوارثوں کی طرح شہید کر چھوڑا ہے کہ آج 10,000 شہداء کے وارث بننے والی عظیم جماعت جو اپنے شہداء کی داستان بدلاتے اور اس کی تاریخ کو دہراتے تھکتی نہیں ہے، جو لاشیں اٹھا کر پورے خطے میں گھومتی اور پھرتی ہے، جو کراچی سے لے کر خیبر تک اپنی شہادتوں کی داستان کا منظرنامہ بیان کرتی ہے، اسی کی جماعت کے بانی کا بیٹا لاوارثوں کی طرح کراچی کی سرزمین پر 3 دن تک سرد خانے میں پڑا رہا، پھر پہچاننے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، پھر ایک شخص جاتا ہے، ہارون قاسمی اٹھتا ہے، اور جو اٹھا جس نے پہچانا اور پھر اس پر آواز بلند کی کہ اتنی بڑی زیادتی، اتنا بڑا ظلم، پھر اسے بھی کراچی کی سرزمین پر شہید کر دیا جاتا ہے، وہ پہچان کر بتلاتا ہے کہ ہاں یہ اظہار ہے، یہ حق نواز کا خون ہے، یہ حق نواز کا لخت جگر ہے، جو جنگ کی گلیوں سے نکلا اور کراچی کی سرزمین پر عظمت اصحاب رسول کے لیے قربان، کراچی کی سرزمین پر عظمت اصحاب رسول کے لیے قربان ہو گیا، اپنی قربانی دی، اور پھر ستم بلائے کہ نام تک لینا گوارا نہیں، نام لیا جائے تو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، بولیے نا، آخر ایسا صرف اس لیے کہ جب آپ اس مقصد سے ہٹ جائیں گے، اس غاز اور نظریے سے ہٹ جائیں گے،
جب ذاتی مفادات سامنے ہوں گے تو پھر یقیناً یہی طرز عمل ہوگا. اور یاد رکھیے گا جس روایت کو ایک دفعہ ڈالا جاتا ہے نا وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. وہ پھر تاریخ کا حصہ. اگر اظہار کا نام لینا گناہ ٹھہرا تو یقیناً بہت سے ایسے ہوں گے جن کا نام بھی آنے والے وقت میں لینا گناہ ٹھہرا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے. جس نے یہ داغ بیل ڈالی یقیناً ان کے نتیجے بھی دیکھیں گے. لیکن ہم آج کے اس پروگرام میں اپنے اس عنوان کے ساتھ آپ سے میں گفتگو کہ عزمینو ہم نے ارادہ اور پروگرام بنایا کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کو نہ صرف اس کی بالادستی چاہتے ہیں بلکہ اس آئین اور قانون کو اتنا مضبوط، اتنا مستحکم، اتنا بہترین، اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ پاکستان کے کسی خطے کوئی بھی فرد ان مقدس شخصیات پر الفاظ یا کسی بھی اور انداز سے حتیٰ کہ اشارے اور کنائے میں بھی ان پر تنقید کی جرات نہ کرے. پاکستان کا آئین اور قانون یقیناً اس کا کچھ حصہ یا پہلا زینہ ریاست پاکستان نے اسے تیار کیا اور وہ کچھ مناظر اس نے طے کی. لیکن میں کیا کہوں کہ جن ناعاقبت اندیش لوگوں کے جشن میں اس عظیم مقصد کو ضائع کریڈٹ لینے کی خواہش اپنے ذاتی مفادات سامنے رکھتے ہوئے اس عظیم ترین مقصد کو ضائع کر چھوڑا. اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا اور آپ کب تک ہونے دیں گے؟ آپ نے اب ایک نیت کرنی ہے، عزم نو کا آغاز کرنا ہے کہ اب سے ہم اس نظریے کو ذاتی مفادات کی بھیڑ نہیں چڑھنے دیں گے. ہم اس نظریے کو کسی کے مطلب اور مفاد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتلائیے اللہ کو آپ کا دین زیادہ پیارا ہے، یعنی اپنا دین زیادہ پیارا ہے یا آپ کی شخصیت زیادہ پیاری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اپنا دین زیادہ پیارا ہے کہ جس دین کے لیے اس نے کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت کو بھی اس راہ پر لگا دیا اور پتھر تک کھائے اور پتھر کھا کر بھی اس شخصیت نے لا الہ الا اللہ کا درس دیا. تو اس دین کو جب بھی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جائے گا یاد رکھیے گا ناکامی کے علاوہ کسی چیز کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. صرف ناکامی ملے گی، فتح تبھی ہوگی جب آپ اپنے لیے مقصد تراشیں گے اور وہ مقصد وہی ہے جو ہمیں امیر عظیمت نے دیا اور اس سے سیکھ کر دیا. جو ختم نبوت کا منظرنامہ آج ہمارے ملک میں موجود ہے، ہم انشاءاللہ العزیز یہی چاہیں گے کہ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے لیے بھی یہی منظرنامہ پاکستان کی سرزمین پر ہونا چاہیے. ہم اس لیے پاکستان نہیں آئے تھے کہ پھر ہمارے اندر دو قومی نظریہ جنم لے گا. ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں پر آ کر پھر ہمیں ہمارے دین کے لیے پھر اسی طرح کوشش اور محنت کرنی پڑے گی. وہ ملک چھوڑا، بے شمار قربانیاں دی، 70,000 افراد، 70,000 بچیوں کی عصمت دری اس دن کی گئی. اتنا زیادہ ظلم و ستم کرنے کے باوجود جب یہ ملک لیا تو اس لیے لیا ہے کہ اس ملک میں اسلام کی آبیاری ہوگی، اسلام کی فتح ہوگی، اسلام سر بلند ہوگا. انشاءاللہ العزیز ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے اس لے کر گئے تو وہ وقت دور نہیں ہے، تسلیم کیا جائے گا اور نہ صرف آپ کے ملک کی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر تسلیم ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.